اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ صبح جب ہم نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہمارا یہ اسپیشل پروگرام ہے 10/5/2026 کا۔ سامعین ناظرین، اس وقت 5:20 ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ میاں منیر احمد صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، اور یہ آج کل اس ریلی کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، چونکہ یہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان سوسائٹی کے قائم مقام صدر بھی ہیں۔ انہوں نے ریلی کو لیڈ کیا، ان کی قیادت میں ریلی چلی، اور ریلی پاکستان ایمبیسی میں آئی۔ آگے سے ہم سب نے ان کو ریسیو کیا، ایمبیسڈر صاحب بھی وہاں تھے، ایمبیسی میں آئے، اور اس کے بعد جو پروگرام ہوا بہت اچھا پروگرام تھا۔ میاں صاحب کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میاں صاحب، آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے آج کا جو مارکا حق کا پروگرام تھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج صاحب شکریہ آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، آج کا دن جو ہے ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا فخر کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جب ہندوستان کی طرف سے ایک ایسی حرکت ہوئی جس کو الحمدللہ ہمارے پاک فوج نے، ہمارے ملک کے اندر ہماری جو عسکری اور سیاسی قیادت تھی، انہوں نے ایسے ایک صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ کر دشمن کو اس طرح منہ توڑ جواب دیا کہ اب اس کی کئی نسلیں جو ہیں یہ دن جو ہے نا اس کے بارے میں سوچتی رہیں گی۔ باقی یہ دن یہاں منانے کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی نے 25-26 کروڑ پاکستانی نے وہاں یہ دن منایا۔ دار غیر میں رہنے والے پاکستانی ہمیشہ اپنے پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے ہر لمحے اپنے ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں یہ ہم نے پاکستان سوسائٹی نے ایکچولی کوئی ڈیڑھ ماہ سے یہ پروگرام جو ہے ہمارا پلان تھا منانے کا، اور اس طرح ایک ریلی کی شکل میں کار ریلی ہم یعنی کہ پچھلے سال بھی کیا تھا، آپ بھی ساتھ تھے۔ تو آج بھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہم اپنے کار ریلی لے کر گئے۔ وہاں ایک بڑی اچھی گیدرنگ تھی، سفیر محترم نے اور ان کی ٹیم نے، علی سار سب نے، آپ بھی تھے، سبھی تھے ادھر۔ ایک اچھا مطلب ہے کہ ویلکم ہوا، اور وہاں جو بھی اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا، اپنے اپنے طرف سے دعا کی گئی، اپنی اپنی جگہ ہم ایک میسج لے کر آئے ایز اے پاکستانی۔ تو وہ انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں زندہ قوموں میں ہونی چاہیے، اور اپنا اپنا اس میں فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ راجہ صاحب بالکل آپ کی اپنی جگہ ایک آپ بھی ہمیشہ پاکستان، پاک فوج، ہم سب کے لیے آپ بھی ہمیشہ ایفرٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت یادگار دن پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے رہے گا، کیونکہ ہم سے سات کیا کہتے ہیں دگنا بڑا جو ملک ہے ہندوستان، اس نے ایک ایسی حرکت کی تھی جو دشمن ہے ہمارا شروع سے، لیکن اس دفعہ اس نے کچھ چیزیں ایک ایسے پلان سے کی تھی جو الحمدللہ رب العالمین ایسے پسپا ہوئی کہ وہ اب کئی سال تک سوچنے پر مجبور ہے کہ آئندہ اسے کس طرح مطلب چیزوں کو لے کر چلنا ہے، کچھ کرنا ہے تو پھر کتنی بڑی مار پڑے گی۔ بہرحال الحمدللہ ہم نے اپنا جو ہے، ہماری پاک فوج نے، ہمارے جیسے میں نے کہا ہماری حکومت نے، اور اسی طرح ہر جگہ ہمارے پاکستانیوں نے دیار غیر میں جدھر بھی ہیں الحمدللہ اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور جو انہوں نے پریکٹیکلی چیزیں کرنی تھی انہوں نے کر کے دکھایا۔ جی راز میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے پتا ہے مصروف ہیں آپ، جو ہے ٹیکسا برانچ کے صدر بھی رہے، اور آج بھی لگتا ہے کوئی میٹنگ آپ کی ٹیکسا برانچ کی۔ تو میاں صاحب، یہ الیکشن کا تو 1 سال پہلے ابھی ہو گیا 1 سال؟ نہیں، یہ اصل میں ٹیکسا فیمت صاحب جو ہے نا جی، یہ ایک آپ کو پتا، یہ ایک سم شوٹنگ ہے، فائننگ ہے، اس کے ہر سال مسٹ الیکشن ہونے ہوتے ہیں، اور مئی میں ہونے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا کہ یہ جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ڈینمارک کی، ان کا ایک ایسے ہی دستور ہوتا ہے، تو وہ ہر حالت، اور ہمارا جو ہے یہ یعنی کہ یہ میں 6ویں دفعہ میں اس میں شرکت کر رہا ہوں، اور ہر سال مئی میں ہونی ہوتی ہیں۔ اگر کورونا تھا اور چیزیں تھی، اگر خدا نخواستہ کوئی ڈیٹ میں تبدیلی کرنی پڑے تو ویسے جو ہمارے منشور کے مطابق، ہمارے نظام کے مطابق مئی کا ماہ ہوتا، اور اس دفعہ مئی 31 کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہر ایک جو ممبر ہے کمپنی میں، گورنمنٹ ہے، اسے پورا حق ہے ووٹ دینے کا، اور جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے انہیں پورا یعنی کہ ان کا حق ہے کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو۔ پہلے بھی آپ نے اس پر پروگرام کیے ہیں، میں بھی فورمین تھا اس کا 3 سال۔ تو یہ تو الحمدللہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اور اپنی اپنی فکر، اپنا اپنی ضرورت، اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. یہ چلنا چاہیے. میاں صاحب آخر میں آپ اپنی کمیونٹی کو کیا پیغام دیں گے؟ جی میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو ہمیشہ کی طرح میری یہی التجا ہے کہ آپس میں اتفاق سے رہیں، آپس میں پیار سے رہیں، اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. یہاں اس معاشرے کے اندر ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو اس معاشرے کے اندر ایک اچھا شہری بنانے کے لیے اور ایک بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے اور بہتر ذمہ داری کے لیے، یعنی کہ جاب کے سلسلے میں ان کی ایجوکیشن، ساری چیزوں ان کا خیال رکھیں. اور آپ کے پاس جو ایک سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی دین ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں، پھر فخر ہے ہمیں کہ ہم پاکستانی ہیں. تو بس یہی میری ریکویسٹ ہے. اللہ تعالیٰ راج صاحب آپ کو بھی ہم سب کو اتفاق دے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس طرح انشاءاللہ چلتی رہیں گی اور انہیں چلنا ہے. بڑی مہربانی راج صاحب. میاں صاحب بڑی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. پاکستان زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد. زندہ باد. سامعین ناظرین، یہ تھے میاں منیر احمد صاحب، جنہیں آپ اکثر ادھر آپ کی آواز پر سنتے رہتے ہیں. سال سے آپ سن رہے ہیں ان کو. ان کا یہ میسج تھا ریلی کے حوالے سے، مارکا حق کے حوالے سے، جو میسی میں پروگرام ہوا اس کے حوالے سے. سامعین ناظرین، ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ہمارا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے.